بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کا اختتام ہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ اور دنیا میں جو انسان کرے گا، بھلا کرے گا برا کرے گا، اس کا آخرت میں بدلہ ملے گا۔ جزا اور سزا کی جگہ آخرت ہے، لیکن اعمال کے اثرات دنیا میں بھی پڑتے ہیں۔ اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات ہمیں سنا دیے۔ قوم عاد جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ایک ایسی سرکش ہوا بھیج دی، ساری قوم ختم ہو گئی۔ قوم سمود جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ایک فرشتے کی چیخ سے ساری قوم ختم ہو گئی۔ قوم لوط جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے ایک کونے میں سے ساری بستی کو پر اٹھایا اور وہاں سے پلٹ دیا، پھر آگ اور پتھر ان پر برسائے گئے۔ یہ سارے واقعات ہمیں اللہ نے سنا دی ہیں۔ تبلیغی عوام میں بھی آفیشل اثرات پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جتنا فساد خشکی اور تری میں ہے، اللہ فرما رہے ہیں انسانوں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ایک تو دنیا کے اندر اس وجہ سے پریشانی آتی ہے، نافرمانی اللہ کی، غفلت، کوتاہی، گناہ، اس کی وجہ سے۔ اور ایک حالات غیر سازگار ہو جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آتا ہے، اس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور آزمائش آتی ہے، اس سے اس کے درجات اونچے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ حالات غیر سازگار کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ دنیا میں آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں۔ پھر فرمایا جو ان کے قریب ہوتا چلا جائے گا ان پر آزمائشیں آئیں گی، یہاں تک کہ وہ زمین پر چل رہا ہوگا اور اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ ہم سے کہا گیا ہے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، خیریت مانگو، سہولت مانگو، سلامتی مانگو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی تو رضا بالقضاء، ہم اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آدمی جب آزمائشیں آتی ہیں، وہ کون ہے جو ضبط کرے گا، جو برداشت کرے گا، جو سہ جائے گا؟ وہی برداشت کر سکتا ہے جس کا ایمان اس سطح کا ہو۔ ایک صحابی ہیں ابو طلحہ، بیوی ان کی صحابیہ، اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا، لڑکا دیا، وہ لڑکا بچہ
बड़ा होने लगा, रेंगने लगा, फिर चलने लगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बच्चे को लेकर आते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बच्चे से मायूस हो गए। बच्चा बीमार हो गया, उसका इलाज करते रहे। अबू तलहा गए हुए थे अपने काम धंधे पर, शाम को वापस आए। पूछा, बीवी से पूछा, बच्चे का क्या हाल है? बीवी ने कहा, आराम है, सुकून है। मुतमईन हो गए। रात हो गई। फिर जैसे मियां बीवी आपस से मिलते हैं, मुलाकात की रात को। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, बीवी ने कहा, तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? ये पूछना है, अगर कोई अमानत दे और फिर वो अमानत वापस ले ले, क्या करना चाहिए? तो सहाबी ने फरमाया, अगर अमानत दी है, उसकी है, वो मांग रहा है, उसको वापस कर दो। बीवी ने कहा, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह ने एक अमानत दी और वापस ले ली। परेशान मत हो, मैंने उसको नहलाकर कफनाकर तैयार किया हुआ है। फजर की नमाज के लिए जाओगे, साथ लेके जाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैरान हो गए। एक औरत है, माँ है, और उसका ये किरदार है। सहाबी बच्चे को लेकर गए जनाजा, हुजूर की खिदमत में सारा किस्सा सुनाया। अल्लाह के रसूल, रात को हमने तो सोबत भी कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, आज की रात की सोबत अल्लाह तुम्हें एक ऐसा लड़का देंगे जिससे दिलदार पैदा होते रहेंगे। वो ईमान है, आजमाइशें आएंगी, जरूर आएंगी। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है, हम तुम्हें आजमाएंगे जैसे पिछली कौम को आजमाया है, हम आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी नुकसान से। मांगना तो अल्लाह से हमेशा आफियत चाहिए, खैरियत चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो आखिरत है। कामयाबी क्या है? अल्लाह ताला वाज़िह फरमा रहे हैं, वमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से खींच लिया गया हो, जन्नत में दाखिल कर दिया गया हो, बस यही कामयाब है, इसके अलावा कोई कामयाबी नहीं। हमें ये तय करना होगा, हमें दुनिया चाहिए या आखिरत चाहिए। अगर दुनिया चाहिए तो अल्लाह दे देंगे। काफिरों को बहुत दिया है, इतना दिया है, फिर ये भी फरमा दिया, अगर ईमान वालों की ईमान का डरना होता, ये काफिर रात को सोते, सुबह को उठते और अपने जीनों को, अपनी छतों को चांदी और सोने का पाते। दुनिया की अल्लाह की यहाँ कोई वक़्त और कीमत नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी ये दुनिया अल्लाह की यहाँ कीमती होती, अल्लाह ताला काफिरों को एक घूंट पानी का ना देते। बेकीमत। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपने साथी से कहने लगे, देखो वो दूर जो हबशन औरत है, बूढ़ी औरत है, वो जन्नती है। फरमाने लगे, मैं इसका किस्सा सुनाऊं?
میں ایک دفعہ حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چھوٹی عمر، جب حضور کا وصال ہوا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے۔ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، یہ عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک درخواست لے کر آئی ہوں، آپ کے لیے دعا فرمائیں، مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے، آپ دعا کریں یہ بیماری مجھ سے ہٹ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں دعا کروں گا یہ بیماری تمہاری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اس بیماری میں تم صبر کرو تو میں اللہ کا رسول ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس صبر کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب کیا چاہیے؟ دعا کروں کہ بیماری ہٹ جائے، یا تم صبر کرو گی اور تمہیں جنت مل جائے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے تو جنت چاہیے۔ عورت جانے لگی، واپس آئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول اتنا تو میرے لیے دعا مانگ لیں، میں عورت ذات ہوں، جب مجھ پر دورہ آئے میرا ستر نہ کھلے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب تک دورے آئے ہیں اس کا ستر نہیں کھلا، حضور کی دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ دنیا کے اندر آزمائشیں آتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیلا مجنوں کے قصے مشہور اتنے جمع ہو گئے، مجنوں لیلا لیلا پکارنے والے، باندی نے کہا اصل کون ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنے لوگ جمع ہو گئے، ہر ایک کی زبان پر لیلا لیلا۔ لیلا نے کہا آج کوئی کھانا نہیں جائے گا، خالی تشتری پر ایک چھری جائے گی، اور جا کے اعلان کرنا آج لیلا نے کھانا نہیں بھیجا ہے بلکہ یہ مانگا ہے مجنوں اپنے چہرے کا گوشت اس تشتری پر ڈال دے۔ تشتری ہے، چھری ہے۔ باندی نے اعلان کیا، سب بھاگ گئے، ایک رہ گیا جو اصل تھا، آگے آیا، چھری اٹھائی، چہرے کا گوشت، پیشانی سے، گال سے، ناک سے چہرہ خون خون کر دیا۔ باندی آئی، قسم چلے گئے، ایک رہ گیا۔ تو لیلا نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کس نے سچے دل سے اقرار کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ صرف کلمہ طیب نہیں ہے، صرف کلمہ اخلاص نہیں ہے، یہ کلمہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، بنانے والے اللہ اور باقی سب بنی ہوئی ہے۔ اللہ غالب ہے اور باقی سب مخلوق ہے، اللہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہے، اللہ مصور ہے اور باقی سب تصویر ہے۔
فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا ہوگا، وہ جو اللہ چاہیں گے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں کسی کی بھی احتیاج نہیں رکھتے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ جتنی حکومتیں ہیں اس دنیا میں، جتنی سلطنتیں ہیں، جتنی بادشاہتیں ہیں، سب پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ مخلوق ظاہری شکل میں بڑی طاقتور نظر آ رہی ہے، مخلوق ظاہری شکل میں بڑی زوراور نظر آ رہی ہے، مخلوق ظاہری شکل میں بڑی فوجدار نظر آ رہی ہے، بڑی قداور نظر آ رہی ہے۔ مخلوق اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق کر کیا سکتی ہے؟ سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ کوئی اللہ کے سامنے اکڑ نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کا مقابل بن نہیں سکتا۔ اگر کسی نے ایسی غلطی کی، بے وقوفی میں غلطی کر لی، انجام اللہ نے قرآن میں سنا دیے سب کے، جنہوں نے یہ بے وقوفی کی۔ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون ڈبکیاں پانی میں ہوش ٹھکانے آ گئے، اب میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ڈوب گیا۔ نمرود اللہ کی ایک کمزور مخلوق مچھر ناک کے ذریعے سے دماغ میں پہنچ گیا، وہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اللہ کے ساتھ مقابلہ، اللہ کے آگے اکڑنا، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ زمین کو بنایا، بچھا دیا، پہاڑوں کو اس پہ گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو روا کیا، آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا، بادل سے بارش کو برسایا، دن اور رات کا نظام قائم کیا۔ اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے؟ اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے؟ حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رجوع اللہ، ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے۔ مال، نقشے، چیزیں، ہتھیار، عہدہ، منصب، یہ کیا چیزیں ہیں؟ نگاہ اللہ پر جمی رہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने एक ही आवाज लगाई, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए इंसानों ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, कामयाब हो जाओगे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ बोल नहीं है, हाँ ये बोल बहुत कीमती है, बहुत वजनी है। अगर सिर्फ कलमे के बोल को सातों जमीन और आसमान के ऊपर रख दिया जाए तो सातों जमीन और आसमान इस कलमे के वजन से दब जाए। बोल इतने कीमती हैं, लेकिन कलमे की हकीकत ईमान, कलमा ईमान है, ये कलमा मारिफत है, ये वो कलमा है जिसके जरिए से अल्लाह को पहचाना जा सकता है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है उसका तासुर दिलो दिमाग से निकल जाए। अल्लाह को तो कोई देख नहीं सकता दुनिया में, वहम और गुमान अल्लाह को पा नहीं सकते, हवादिस अल्लाह के ऊपर असर अंदाज हो नहीं सकते। वो एक है, अकेला है, यकता है, तन्हा है, अल्लाह का कोई साथी नहीं, अल्लाह का कोई सांझी नहीं, अल्लाह का कोई सानी नहीं, अल्लाह का कोई मुतवाजी नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं, वो वहदहू ला शरीक लहू है। जिसने अल्लाह को पहचान लिया ना, फिर वो अल्लाह को छोड़कर इधर उधर नहीं जाएगा। जिसने अल्लाह को पहचान लिया जैसे अल्लाह है, माल की तरफ नहीं, ओहदे की तरफ नहीं, मनसब की तरफ नहीं, चीजों की तरफ नहीं, हथियारों की तरफ नहीं, फफिर्रू इलल्लाह, वो तो दौड़ेगा और भागेगा अल्लाह की तरफ कि अल्लाह के कब्जे में सब कुछ है। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। वो बड़ा कदरदान है, अल्लाह बड़ा कदरदान है, जो सिर्फ अल्लाह का नाम लेता है, कभी महरूम नहीं रहता, जो सिर्फ नाम लेता है। मजमे में अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के मजमे में उसका नाम लेते हैं। कोई चुपके चुपके अल्लाह का नाम लेता है, फिर अल्लाह भी चुपके चुपके उसका नाम लेते हैं। जो अल्लाह का है फिर अल्लाह उसके हैं। हालात आएंगे, कभी खुशगवार हालात, कभी परेशान खुद हालात, कभी राहत के हालात, कभी तकलीफ के हालात। रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जरा आंधी तेज चलती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे के साथ मस्जिद में आते, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते। चांद गिरन, सूरज गिरन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मस्जिद में आते, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते। अल्लाह से मांगना है, जो मांगता है अल्लाह देते हैं। फरमाया जूते का तस्मा टूट जाए ये भी अल्लाह से मांगो, घर में नमक की डली नहीं ये भी अल्लाह से मांगो। मांगने पर अल्लाह देंगे। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो परेशानी को दूर कर सकता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो तकलीफों को दूर कर सकता है,
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے جو یہ سارے کرتا ہے اور کرتے ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، زمین پر آئے، اتنا روئے۔ اگر آدم علیہ السلام کے رونے کو آنسوؤں کو جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ آخر میں کیا کہا آدم علیہ السلام نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اضطراب کو، بے چینی کو چین سے بدل دیا، نبوت کا تاج سر پر ڈال دیا۔ نوح علیہ السلام طوفان نوح کے اندر اللہ کو پکارا، رب اغفر وارحم، اے اللہ میری گناہ کو معاف کر کے رحم فرما۔ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو جودی پہاڑی ان کو بنا دے دی، کنارے پر لگا دیا، بچا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور عرض کیا ابراہیم علیہ السلام سے، میرے ساتھ فرشتہ ہے، ہوا کا بھی ہے، پانی کا بھی ہے، آپ حکم کریں، اس آگ کو بجھا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ نہیں، اجازت لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ عرفہ جگہ ہے، ہم گئے تھے وہاں پر، وہ جگہ دیکھی جہاں نمرود نے دو بڑے بڑے ستون بھی لگائے ہوئے نشانیوں پر، منجنی کے ذریعے سے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا، سال میں گل گلزار بنا دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے صحیح سالم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا، اگر اس طرح سے یونس علیہ السلام مجھے نہ پکارتے تو تھا قیامت حشر تک اسی میں رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، بحر قلزم 12 راستے بنا دیے اللہ نے، ہر قبیلے کے لیے جدا راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بحفاظت چلی گئی ان راستوں سے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر وہی راستے میں ڈوب گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام من قبرہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے صبح کو سولی پہ چڑھانا ہے، رات کو اللہ کی طرف ہے۔ اللہ نے بحفاظت اس بند کمرے سے آسمانوں کی طرف اٹھایا اور جنت میں پہنچا دیا۔ یہ سارے واقعات ہمارے لیے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ظاہر کے خلاف اللہ کر کے دکھائیں گے، حالات کیسے کیوں نہ ہو، اللہ سب کو بدل دیں گے۔ اتنا ہے
اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، بڑا قدردان ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، بندوں سے بڑا لگاؤ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کئی دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، وہ کھانا کھاتے تھے تو مہمان کو سامنے بٹھا کر کھاتے تھے۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے نا، اللہ کی رحمت اس طرف آتی ہے، اللہ کی رضا کی نشانی ہے، اور جب وہ سیر ہو کر چلا جاتا ہے اپنے مقدر کا کھا کر، تو سارے گھر والوں کی گناہوں کو بھی ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ کئی دن ہو گئے مہمان نہیں، تلاش میں نکلے، بوڑھا آدمی مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اس بوڑھے آدمی کی منت سماجت گھر لے کر آئے اور اس کو کھانے کے لیے بلایا، کھانا رکھا دسترخوان پر، اور یوں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، اللہ کا نام؟ میں تو آگ کا پجاری ہوں، میں تو آتش پرست ہوں، میں کیسے اللہ کا نام لوں؟ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے۔ اچھا تم آگے کے پجاری ہو، اٹھ جاؤ، اٹھا دیا، چلا گیا۔ اللہ نے بات پہنچائی ابراہیم علیہ السلام کو، مجھے مانتا نہیں، مجھے پہچانتا نہیں، آگ کا پجاری ہے اور بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، مجھے مانتا نہیں، میں صبح بھی اس کو کھلاتا ہوں، میں شام بھی اس کو کھلاتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا، جاؤ اس کو تلاش کرو، اپنے دسترخوان سے کھانا کھلاؤ۔ پہلے تو ویسے ہی مل گیا تھا، اب طلب لے کر نکلے ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش میں، مل گیا، پھر بدت سماجت پھر گھر لے کر آئے۔ جو اس بوڑھے آدمی نے کہا، تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے مجھے اٹھا دیا تھا، پھر واپس لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اٹھایا تو میں ہی تھا، لیکن اللہ نے یہ بات پہنچائی، مجھے مانتا نہیں، مجھے جانتا نہیں، آگ کا پجاری ہے، لیکن میں اس کو صبح بھی کھلاتا ہوں، میں شام بھی کھلاتا ہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا میں جاؤں اور تم کو تلاش کروں گا۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا تلاش کرو؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا اس کو تلاش کرو اور اپنے دسترخوان سے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کھانے سے پہلے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیا، کھانا شروع کر دیا۔ اللہ تو ایسے ہیں جو مانتا ہے اللہ اس کو بھی دیتے ہیں دنیا میں، جو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دیتے ہیں دنیا میں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو ساتھ لینا، یہ ہمارا کام ہے۔ جب حالات بگڑ جائیں، مشکل حالات آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، کوئی پریشان حال آتا اس کو حوصلہ دلاتے، امید دلاتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، جن کے بارے میں فرمایا، میری امت کے یوسف علیہ السلام تو یہ ہیں۔ تو جریر بن عبداللہ کو بلایا وصال سے 3 دن پہلے، اور یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے، تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے
جب تک اللہ سے اچھا گمان نہ باقی ہو. اچھا گمان مایوس ہونے کو پسند نہیں کیا، ناامیدی کو پسند نہیں کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے بعد آسانی ہے. رات کا اندھیرا کتنا طویل ہو جائے آخرکار سویرا ہونے والا ہے. کسی نے کہا ظلمت کا ہے بول بالا، عنقریب سورج ہے نکلنے والا. رات کا سب سے گہرا اندھیرا صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے. رات کا سب سے زیادہ گہرا اندھیرا صبح صادق سے پہلے. نشانی علامت اب عنقریب سورج نکلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. مایوسی وہ تو ابلیس ہے جو مایوس ہو گیا، اس کو پتا ہے اب کوئی راستہ نہیں. لیکن ایمان والا کتنی مشکل حالات آ جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. حالات بدل جائیں گے، بس اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے نا اللہ کو یاد کرتا ہے. حالات میں فرشتے کہتے ہیں بہت مانوس آواز ہے، اس کی آواز مانوس ہے. پہلے بھی اللہ کو یاد کیا، ابھی بھی یاد کر رہے. حالات بگڑ گئے کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعمال پر ڈالا. عمل مانگو اللہ سے. دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے. مانگو. اور پھر یہ بھی فرما دیا اعمال کا اہتمام، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو. گناہ، غفلت، لاپرواہی، نافرمانی اس کو چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنا ایک خواب سنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور پھر آخر میں فرمایا بہت لمبا چوڑا خواب. آخر میں فرمایا کہ بہت گھنا درخت تھا، بہت گھنا درخت. مجھے 2 آدمی فرشتے تھے اس درخت کے اوپر لے کے گئے. میں نے دیکھا انسان ہے، آدھا حصہ جسم کا صحیح ہے اور آدھا حصہ خراب ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان 2 آدمیوں نے فرشتوں نے بتایا یہ نیکی بھی کرتے تھے اور برائی بھی کرتے تھے، اس لیے ان کا آدھا جسم اچھا ہے آدھا جسم خراب ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین میں داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے اسلام میں داخل کیسے ہوں گے؟ اللہ نے اس کا بھی راستہ بتا دیا. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جس کو خوف ہوگا مجھے بننا ہے، اللہ کی حاضری ہے، جواب دینا ہے، وہ اپنے آپ کو نفسانیت سے بچائے گا. نفسانیت، شیطانیت، شہوانیت، انانیت، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور وہی بچا سکتا ہے اپنے آپ کو جس کو اس کی فکر ہوگی. مننا ہے، اللہ کی حاضری ہے، جواب دینا ہے.
اگر یہ خیال نہیں آتا ہے، یہ فکر نہیں ہے، پھر تو آدمی آزاد ہے اس دنیا کے اندر جو مرضیاں کرتا رہے۔ مرنا ہے، موت آنے والی ہے، یہ زندگی اس کی ڈور بہت نازک ہے، زندگی کی ڈور بہت نازک، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، یہ دل کا دھڑکنا بند ہو سکتا ہے، یہ سانس کا لینا ختم ہو سکتا ہے، یہ میت ہے پھر کاندھوں پر اٹھائی جائے گی اور قبر میں لے جائی جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ کب بننا ہے ہمیں کوئی بتا سکتا ہے؟ موت کب آئے گی؟ وہ کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ فرمایا صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ زندگی کے وقت اس طرح سے گزار لیں۔ موت آ رہی ہے، اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ابن کعب سے پوچھا موت کی سختی کیا ہے؟ تو فرمانے لگے ایک پرندہ ہے زندہ، اس کی کھال اتاری جائے، آگ میں بھونا جائے، زندہ پرندے کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے 300 تلوار کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ موت کی تکلیف شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں بنی اسرائیل کا واقعہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مقدس بزرگوں کی جماعت تھی، قبرستان گئے، دعا مانگی، اے اللہ ایک صاحب قبر کو ہمارے سامنے کھول، بتا، ہم اس سے پوچھیں کیا گزری، کیسا رہا۔ براہ راست اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ایک صاحب قبر نبودار ہوا اور نبودار ہوتے ہی پوچھنے لگا کیا پوچھنا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں۔ 50 سال ہو گئے مرے ہوئے، ابھی تک موت کی تکلیف میرے بدن سے جدا نہیں ہے۔ یہ موت اس کی تکلیف ہے، آ رہی ہے۔ پھر حشر کا میدان ہے، 50,000 سال کا ایک دن، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، نفسا نفسی، افرا تفری، دہشت وحشت۔ عرض کیا اللہ کے رسول آپ یوں فرما رہے ہیں حشر کے میدان میں سب ایسے ہوں گے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں بغیر لباس کے۔ حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ حیا، یہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مدینہ منورہ کی کنواری لڑکی جو سب سے زیادہ حیادار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ پوچھا حیا کا کیا معاملہ ہوگا حشر کے میدان میں؟ وہاں تو کپڑے نہیں ہیں۔ فرمایا ایسا وحشت دہشت کا وقت ہوگا، کسی کا خیال تک نہیں آئے گا میرے اوپر لباس نہیں، سامنے والے کے اوپر لباس نہیں۔ 50,000 سال کا دن، پھر پلسرات 1500 سال جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اس پلسرات سے کافر نہیں، منافق نہیں، ایمان والے گزریں گے۔ وہ تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے شرک کیا وہ تو ایمان والے اس پر سے گزریں گے۔ آکڑے ہوں گے،
आज तो गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कट कट कर जहन्नम में जाएंगे। फिर जन्नत है, फिर जहन्नम है, फिर मौत को मेंढे की सूरत दी जाएगी, ज़िबा किया जाएगा, ऐलान होगा आज मौत को भी मौत आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका मफ़हूम है हर नबी ने आकर अपनी अपनी उम्मत और कौम को आखिरत की खबरें सुनाई हैं, लेकिन जितना मैंने अपनी उम्मत को आखिरत की खबरें सुनाई हैं, किसी नबी ने इतनी खबरें नहीं सुनाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आखिरत के गम में अक्सर गमज़दा रहते थे, अक्सर सहाबा को भी फिक्रमंद करते थे। देखो आखिरत आने वाली है, हमें पहुंचना है, जाना है, तैयारी करके जाएं। आज तो हम मौत को भूल गए, इतने मशगूल हो गए इस दुनिया में, इतना इन्हेमाक हो गया कि मरना है, भूल गए। लेकिन मौत ने हमें नहीं भूला। अल्लाह की तरफ से मुकर्रर वक्त आएगा, फिर एक लम्हा पहले नहीं, एक लम्हा बाद में नहीं, और जाना होगा। क्या करेंगे हम? आमाल हमारे तो यही हमारे पास, इसलिए फरमा कलबंद है वो इंसान मौत को कसरत से याद रखे, मौत से पहले मौत की तैयारी। अब ये सारी इंसानियत है दुनिया में इतना मशगूल, इतना इन्हेमाक, भूल गए क्या मकसद है दुनिया में आने का। हमारा मकसद दुनिया में आने का दुनिया नहीं है, ये तो काफिर है, उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए तो आखिरत है, जिद्दत है, आखिरत है। कितनी तैयारी की हमने। ये उम्मत है, आई तो सबसे आखिर में है, लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कोई खास कौम का नाम नहीं है, इलाके वालों का नाम नहीं है, ज़बान वालों का नाम नहीं है, तबके वालों का नाम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ कौमों से, कबीलों से, इलाके वालों से, ज़बान वालों से, तबके वालों से ये उम्मत बनी है। कैसे बनी है? फरमाया मेरी उम्मत जसद वाहिद की तरह से है, एक जिस्म की बात है, सर है, धड़ है, सर में हाथ, सर में नाक है, कान है, मुंह है, आंखें हैं, धड़ में हाथ है, पाँव है। मौलाना यूसुफ कांदहली हजरत जी फरमाने लगे, अगर हाथ की छोटी उंगली में जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, उसको दर्द है, ये दर्द छोटी उंगली का नहीं है, ये दर्द सारे बदन का है। सारा बदन उस दर्द को महसूस करता है और सारा बदन इस्तेमाल होता है। इस तकलीफ को कैसे दूर किया जाए? फरमाया मेरी उम्मत इसी तरह से है। हुजूर के जमाने में सुहेब रूमी है, सलमान फारसी है, बिलाल हबशी है, कोई कुरैश कबीले का है, कोई औस, कोई खज़रज कबीले का है, कोई मुहाजिर है, कोई अंसार है, सब एक इकट्ठे हैं। फरमाया इस उम्मत की इज्तिमाइयत, इकट्ठा रहना उम्मत की ताकत है। अल्लाह ने खबरदार किया, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, वरना कम हिम्मत हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मिलकर रहो, जुड़कर रहो, एक बनकर रहो। हमारा एक अल्लाह है, एक नबी है, एक कुरान है, हम एक हैं। आदाब बता दिए,
مل کر کیسے رہ سکتے ہیں جب ہر فرد معاشرے کا اپنی حیثیت کو مٹا دے؟ میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، دوسرے مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے کم تر ہوں۔ یہ خالی الفاظ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ سعدی فرماتے ہیں لا يمكن السلام كما كان حقه بعد از خدا بزرگی قصہ مختصر، اللہ کے بعد رتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کرتے ہیں۔ چھوٹا بن کر چلنا خامی تو سب کے اندر ہے۔ وہ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ کل بنی آدم خطاؤن، ساری خطاوار ہیں۔ ہاں ہمیں منع کیا ہے، دیکھو خامیاں مت تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو، خامیاں نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے دیکھو اصلاح کرنا تو بہت ضروری ہے، کسی کے اندر خامی ہے، لیکن اعتراض کرنا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، اعتراض کرنا حرام ہے۔ جب آدمی اصلاح کی فکر کرتا ہے نا، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ، محبت کا جذبہ، شفقت کا جذبہ، الفت کا جذبہ، یہ میرا بھائی ہے اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور اعتراض نفرت کا جذبہ، سامنے والے کو نیچے دکھائیں، اس کی برائیوں کو اچھالیں، اس کی کمی بیان کریں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اعتراض اور اصلاح دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں، ایک ضروری ہے اور ایک سے منع کیا ہے، سرحدیں ملتی ہیں۔ فرمانے لگے تبلیغ کا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیاں دیکھو، خامیاں مت دیکھو، اگر خامی نظر بھی آ جائے چھپاؤ، پردہ پوشی کرو، پردہ دری مت کرو، اس کو نہ اچھالو، بیان نہ کرو، پردہ پوشی۔ اگر تم نے پردہ دری کی کتنے بھائی کے عیبوں کی کھول دیا، اوروں کے سامنے اس کے گناہ، اس کی خامیاں، اس کی برائیاں، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے، بند کمرہ ہے، کھڑکیاں دروازے سب بند، سب بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری کر دیں گے، اس کی عیب کھول دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف نظر برداشت کرو۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہت ساری اچھی عادتیں، وہ امیر ہیں مسلمانوں کے۔ ایک صاحب آئے بصرہ سے پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کارگزاری پوچھی، راستے میں لوگ ملے، امیر المومنین مختلف قبیلوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف طبقوں کے لوگ ملے، کیسا پایا؟
قسم کھا کر یہ شخص کہنے لگا امیر المومنین وہاں سے لے کر یہاں تک ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جیسے میں بھی انہی کے خاندان کا ایک فرد ہوں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھی رات کو گشت کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں، ایک گھر میں سے عجیب آواز آئی، ان کے ساتھ ایک اور ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا تو یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ گھر چھوٹے چھوٹے تھے، دیواریں چھوٹی تھی، دیوار سے چھلانگ لگائی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، چھلانگ لگا کر اندر گئے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، شراب کا پیالہ ہے، ایسا غصہ ایسا غصہ، اتنا زور کا ڈالتا، ویسی روب عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گیا، تو کہنے لگا عمر ذرا ٹھہر جائے، میں تو ایک گناہ کا مرتکب ہوں، میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ حضور نے حکم دیا ہے دروازے کے ذریعے سے گھر میں داخل ہوا کرو، جب داخل ہو تو سلام کیا کرو، لوگوں کے عیب کا ٹول مت لگاؤ، کیا خامی ہے اس کے اندر؟ میں نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے تو 4 گناہ کر لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ شہادت تھی، چیخ نکلی میں نے 4 گناہ کیے، اور منہ میں ڈال دی کہ عبداللہ ابن مسعود باہر کھڑے ہوئے میری آواز نہ سن لے۔ باہر آ گئے دروازے کے راستے سے، عبداللہ ابن مسعود کیا ہوا امیر المومنین کیا بات ہو گئی؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دن گزر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لگی ہوئی ہے، وہی بوڑھا آدمی آ گیا، سامنے بیٹھا ہوا ہے، نظریں ٹکرائی، وہ تھرزر کانپنے لگا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجلس ختم ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، کان قریب کرو، کان قریب کیا، اس رات کا واقعہ میرے تمہارے اور اللہ کے درمیان میں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ بھی کان قریب کریں، اس کے بعد میں نے منہ نہیں لگایا، توبہ کر لی میں نے، کسی کو نہیں بتایا۔ چھپاؤ، اگر پیٹ پیچھے بھی تم نے کسی کی برائی بیان کر لی یہ تو غیبت ہے، اور غیبت اشد من الزنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، سامنے بھی کسی کی دل آزاری نہیں فرماتے تھے، اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات نہ کرتے اس کو بری لگی نہیں۔ تبلیغی عوام آفیشل، ہر ایک کی حوصلہ افزائی۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرا ساتھی اور میں، ہم ابھی مسجد میں داخل ہوئے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، صف انہوں نے وہیں سے نیت باندھ دی اللہ اکبر، اور چلتے 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 جا کے صف میں شریک ہو گئے۔ حضور نے ایسے پوچھے تم نے ایسا کیا؟ ہاں میں نے ایسے کیا۔ پھر فرمایا میں بتاؤں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے چاہا میں جلدی سے جماعت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے وہیں سے نیت باندھ لی، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا، بس ختم کرو۔ ڈانٹ ڈپٹ شور شرابہ، حضور کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ کبھی اپنی ذات کے لیے، کبھی دنیاوی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹا نہیں۔ ہاں صحابہ فرماتے تھے دونوں گاؤں کے درمیان میں ایک رگ تھی، جب حضور کو غصہ آتا تھا تو یہ رگ پھول جاتی تھی اور ہم سمجھ جاتے حضور کو غصہ آ گیا ہے، لیکن غصے میں زور سے نہیں بولتے، بیٹھے میں تو کھڑے نہیں ہوتے، کبھی انتقام نہیں لیتے، کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بعض لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی بہت زیادہ،
درگزر کرنا، معاف کرنا. یہ امت ہے، یہ امت کو اجتماعیت ملی ہے. اکٹھا رہو، آپس میں جدا مت ہو، الگ مت ہو. اگر اکٹھا ہو گئے یہ ہماری قوت اور طاقت ہے. یہ نہیں فرمایا تمہاری طاقت ہتھیار ہے، تمہاری طاقت جو ہے تعداد ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ تمہاری طاقت اکٹھا رہنا ہے، اجتماعیت. یہ امت ہے. پھر اس امت کو ایک عجیب کام ملا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف لائے، کوئی بات نہیں فرمائی. میں نے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئی کوئی بہت اہم بات آئی ہے، پیش آئی ہے. حضور فرما کر مسجد میں گئے اور ممبر پر چڑھ گئے، خطبہ دیا. میں دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہوگی، کیا فرماتا؟ فرمایا لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. مبادہ وہ وقت آ جائے تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو سوال پورا نہ کیا جائے، تم دشمن کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. یہ کلمات حضور نے فرمایا اور نیچے آ گئے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا. اگر دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے اللہ سے تو اللہ مدد نہیں کریں گے. سوال کریں گے سوال پورا نہ کیا جائے گا. یہ کام ہے اللہ نے دیا ہے. بہترین امت ہے، ساری سابقہ امتوں کی سردار ہے. دعوت اللہ کا کام آپ کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمانا کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. قل ھذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلانا. میرا بھی یہ راستہ ہے، جو میرے متبع ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے، اللہ کی طرف بلانا. آج ساری دنیا اللہ کے غیر کی طرف بلا رہی ہے. ہمارا کام تھا ہم اللہ کی طرف بلائیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہمیں دعوت دینی تھی. صحابہ کرام اس دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھیلے، ساری دنیا میں گئے، ساری دنیا میں فضا بنائی. آج فضا نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، یہ بول اجنبی ہو گئے. حضور نے خبر دی کہ جیسے پہلے یہ دین اجنبی تھا، وقت آئے گا پھر یہ دین اجنبی ہو جائے گا. ہمیں یہ کام کرنا ہے. وہ تو نکل گئے جان دینے کے لیے، ہمارے لیے آسانی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے اگر ہم صحابہ کرام کا صرف 10واں حصہ کر لیں، اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا. صرف 10واں حصہ کریں، 10% صحابہ کا کر لیں، اللہ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا. وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم 4 مہینے کے لیے، ہم 40 دن کے لیے، ہم کب بیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، واپس لوٹ کر آئیں اور اپنے اپنے مقام پر آ کر محنت کریں. اب آدمی کے جذبات وہ نہیں رہتے. اب رائبن کے اندر اس سال ہمارا اجتماع تو نہیں ہے لیکن جوڑ ہے، تمام 3 ضلع والوں کو بلایا ہے. 9 اکتوبر سے تمام 3 ضلع والوں کو بلایا رائبن میں، سب کو جانا ہے. اس ماحول میں رہو. حضور نے خبر دی یہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جائے اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا پھر کیا کریں، ایمان پرانا ہو گیا. فرمایا تازہ کرو. کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ.
یہ بولو، اس ماحول میں رہو، اس کی دعوت دو، اس کی فضا میں رہو۔ جانا ضرور ہے، سارے دین چلنے والے کوئی نہ رہ جائے، تو اس لیے اب فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون ساتھی تیار ہے؟